سلام اور آداب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو وحدت انسانیت یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک عراقی شخص سے متعلق گفتگو کریں گے جو پاکستان پہنچا ہوا ہے اور گزشتہ کئی دنوں سے ہماری خبروں کا وہ شخص زینت بنا ہوا ہے، اور جس انداز سے اس شخص کا جگہ جگہ استقبال کیا جا رہا ہے، عام عوام میں تو ایک طرف، حکومتی سطح پہ جس انداز سے اس کو پذیرائی دی جا رہی ہے، تو اس شخص کی اصل حقیقت اور اس کا تعلق کہاں سے تھا، اس کے دعوے کیا ہے اور ان دعووں کی حقیقت کیا ہے، اور اس سے پہلے کن 3 ملکوں میں اس شخص کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور کس بنیاد پہ ہوئی ہے، ان سب چیزوں پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اس ملک کی بدقسمتی جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں کہ جو موجودہ سلیکٹڈ جو ٹولہ اس پہ مسلط ہے، اس کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ شروع دن سے، جس دن بلاول صاحب نے وزیر اعظم کو تقریر کے شروع میں کہا تھا پرائم منسٹر سلیکٹڈ، تو اس دن سے ہی اور اس سے پہلے یہ بات بہت زیادہ معروف تھی کہ ان کو لایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی بہت زیادہ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پر کیونکہ جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے اس کے اوپر تو پابندی ہے، اور صحافی جو اپنے آپ کو بہت زیادہ بہادر اور ہم مقابلہ کرنے والے اور ہم نے چھین کے آزادی لی ہے کہ دعوی کرنے والے، ان سب کو جس طرح سے زبانیں ان کی بند ہو گئی، تو یہ بہت زیادہ بات پھیلی کہ یہاں پر بہت کچھ جو ہے وہ عملیات کے ذریعے اور دم تعویذ اور ان چیزوں کے ذریعے بہت کچھ معاملات طے ہوتے ہیں، اور گزشتہ چند دنوں میں اس پہ بہت زیادہ شور ہوا، تو ہم نے اس پہ پھر جادو اور اس کی حقیقت اور اس کی اقسام پہ بھی ہم نے 2 ویلاگ کیے تھے، جس میں ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ سائنس کا نظریہ، مذہب کا نظریہ اور مذہب کے اندر مختلف جو نظریات ہیں، تو چونکہ یہ جو ٹولہ مسلط ہے ان کے اوپر یہ بات معروف تھی، تو جس انداز سے انہوں نے اس شخص کا استقبال کیا ہے، جس انداز سے اس شخص کو ایک پروٹوکول دیا گیا ہے، تو یہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ کسی اور ملک کا، کسی اور ریاست کا کوئی اہم نمائندہ یا ان کا کوئی اہم شخص ہے جو اس ملک میں کوئی بہت عوام کے لیے یا حکومت پاکستان کے لیے کچھ لے کر آیا ہے، یا جس انداز سے اس کا استقبال کیا جا رہا ہے اور جس انداز سے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس سے یوں لگتا ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑا سائنسدان آپ کے ملک میں وارد ہوا ہے اور حکومتی سطح پہ اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، اس کو عزت سے نوازا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ اس کے لیے میں نے عرب اخبارات اور عرب میڈیا کو تھوڑا سا کھنگالا، تو اس سے کچھ چیزیں اس شخص کے حوالے سے ملی، اور اس کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں پر یہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو اس پہ میں نے چاہا کہ اپنے ناظرین سے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں۔ اس شخص کا جو نام ہے، عام طور پر جو عرب اخبارات اور مختلف جو ویب سائٹس سے وہاں پر ان کا جو نام لکھا ہے وہ ملا علی کلک کر کے لکھا ہوا ہے۔ ویسے یہ ملا علی کردستانی کے نام سے معروف ہے، اور ان کے اپنے یہ جو یوٹیوب چینل پہ اور ان کی جو پیجز ہے اس کے اوپر جو ان کا نام آتا ہے، تو اس کو اگر ہم پروناؤنس کریں تو مالا بھی بنتا ہے، تو مالا علی کلک، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو پورا نام ہے وہ ہے علی محمود حسن الکردی۔ اس کا جو تعلق ہے یہ عراق سے ہے، کردستان سے، اور وہاں پر ایک اربیل جو علاقہ ہے اس کے مضافات میں ایک علاقہ ہے چھوٹا سا جس کا نام کلک ہے، تو یہ اس کلک نامی علاقے کا باشندہ تھا، اور ان کا اصل نام یہ ہے، اور ان کا اپنا جو دعویٰ ہے اپنے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ تمام پیچیدہ امراض کا علاج کر سکتا ہے، یہاں تک کہ نابینا پن کا بھی، بہرا پن، گونگا پن، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کینسر کے علاج کا بھی ان کا دعویٰ ہے، اور دماغی خلل کا بھی وہ کہتا ہے کہ میں علاج کرتا ہوں، گردے کے تمام بیماریوں کا، قلب و جگر کے تمام بیماریوں کا، ریڑھ کی ہڈی کے تمام مسائل کا، خواتین کے جو مخصوص امراض ہے، اسی طرح جو جنسی امراض، ان سب کا علاج کرنے کا یہ شخص دعویٰ کرتا ہے، اور ایڈز کا بھی یہ کہتے ہیں کہ میں علاج کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جنات، جادو اور ارواح شریرہ وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے، ان کا تو یہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو یہ ماہر ہی سمجھتا ہے۔
اور پھر انہوں نے ایک مرتبہ یہ دعویٰ بھی کیا ہوا تھا کہ ایبولا وائرس جب آیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا علاج میں نے دریافت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے ان کے دعوے ہیں, اور اپنے آپ کو یہ طب نبوی کا ماہر کہتا ہے. اور عرب دنیا میں خاص طور پر اور ہمارے ہاں بھی یہ جو دم وغیرہ ہے اس کی بہت اہمیت ہے, عام عوام میں یا خواص میں بھی. تو ان کا یہ خیال ہے کہ میں ایک ماہر ہوں دم کا, اور طب نبوی اور روحانی علاج وغیرہ کا میں ماہر ہوں. یہ اس شخص کا اپنا دعویٰ. ان کا پورا نام میں نے آپ کو بتا دیا, جہاں سے ان کا تعلق ہو میں نے بتا دیا. اچھا, یہ موصوف اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتا ہے. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر جو ہے یہ ان کے بارے میں جب ہم نے کھنگالا تو ہمیں جو کچھ ملا وہ یہی تھا کہ نہ یہ کسی مضمون میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی کوئی ڈگری لی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کے نام پہ ڈاکٹر لکھا جائے, نہ ہی انہوں نے میڈیکل کی کوئی تعلیم حاصل کی جس کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ جو ہے یہ ڈاکٹر کا لکھا جائے. لیکن موصوف دھڑلے سے اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ لکھتے ہیں ڈاکٹر, اور اسی نام سے اپنا آپ کو اپنا تعارف بھی کراتے ہیں. ان کے چینل پہ بھی نام یہی لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر ہے, حالانکہ حقیقت میں ان کے پاس کوئی اس قسم کی کوئی ڈگری وغیرہ نہیں ہے. ان سے متعلق ایک کویت کے ایک عالم دین کے ایک فتویٰ میرے نظر سے گزرا, اور بعد میں نے دیکھا تو اس کا ایک ترجمہ بھی اردو میں ضیاء اللہ چترالی صاحب نے اس کا کیا ہوا تھا. تو اس کے اندر جو کویت کے جو مولانا ہے مفتی شیخ احسان العتیبی, ان سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں کہ بھئی یہ بندہ کون ہے اور اس کی کیا اصلیت ہے. تو اس کا جو جواب انہوں نے دیا اپنے فتوے میں, اور اس میں ان صاحب کو انہوں نے کچھ تعارف کرایا. یہ جو کویت کے جو عالم دین ہے یہ اصلاً خود تو فلسطینی ہے. ٹھیک ہے, پھر تعلیم وغیرہ حاصل کی اور اس کے بعد وہ کویت میں ہی سیٹل ہے. تو انہوں نے اپنے اس فتوے میں بتایا ہے کہ یہ جو شخص ہے کردستانی صاحب, ان کے پاس ان کی کوئی اکیڈمک کوئی ان کے پاس سند نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور طب وغیرہ کا اور میڈیکل کا انہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا ہوا ہے. بنیادی طور پر یہ ایک علاقے کے مسجد میں مؤذن تھے, اور اس مؤذنی کے دور میں, کیونکہ مؤذنی یعنی کوئی فی سبیل اللہ کام نہیں ہے کہ جب آپ کو دل چاہا آپ چلے گئے, جب چاہا نہیں, یہ ایک بطور ایک نوکری ان کا یہ کام تھا. تو اس کے اندر ان صاحب کا خیال ہے, مفتی صاحب کا, شیخ احسان صاحب کا, یا انہوں نے جو معلومات دی ہے تو انہوں نے بہت کوتاہیاں کی اپنی ڈیوٹی میں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ان کو فارغ کر دیا گیا, ان کو نوکری سے نکال دیا گیا. تو اس کے بعد مفتی صاحب نے لکھا کہ انہوں نے پھر کچھ آیتیں یاد کر لی, ادھر ادھر سے کچھ آیتیں یاد کر لی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی تلاوت کو سنے گا, کردستانی صاحب کی تلاوت کو, تو وہ اس نتیجے میں پہنچے گا کہ اس کو فہم تو دور کی بات ہے, ان کو تو قرات بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتی, یعنی جس انداز سے تلفظ کا اور الفاظوں کی جو غلط ادائیگی وغیرہ. خیر, یہ ان کا خیال. کہہ رہے جب ان کو نکالا گیا مسجد سے کردستانی صاحب کو, تو انہوں نے دیہاتوں کا رخ کیا, عام غریب عوام جہاں پر لوگوں کی زیادہ ہے, علم اور شعور کی جہاں کمی ہے, اور وہاں پر اپنے آپ کو انہوں نے ملا کے نام سے یا ملا کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کیا. اور اس کا مطلب یعنی کہ میں امام اور خطیب ہوں, اپنے آپ کو ایک مذہبی عالم کے طور پر اس روپ میں انہوں نے پیش کیا, اور روحانی علاج کا ماہر ہونے کا انہوں نے اپنا تاثر دیا. اور پھر ظاہر سی بات ہے, ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں معلوم ہے اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہے, اور خاص طور پر آپ جتنا زیادہ دیہی علاقوں میں چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں زیادہ نظر آتی جائیں گی. تو وہاں پر بھی سیم ایسے ہی ہے, تو ادھر بھی اسی طرح ہوا. بعد میں ان کی بہت شہرت ہو گئی اور بہت زیادہ لوگوں میں یہ بندہ مشہور ہوا, تو جس کی وجہ سے وہاں پر جو کردستان کی ایک سیاسی پارٹی الحزب الدیمقراطی الکردستانی, اس پارٹی نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا. تو اب یہ بھی دیکھیں آپ, یہاں پر بھی مشابہت کہ آپ کے ہاں بھی اس قسم کے لوگوں کو کس طرح سے سیاسی پارٹیاں ان کو استعمال کر لیتی ہے. اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ مریض جمع ہونا شروع ہوئے, ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی انہوں نے کچھ بنائی, اور پھر اس کے بعد بہت ان کے بارے میں ڈنڈورا پیٹا گیا کہ یہ کوئی صاحب کرامت بزرگ ہے. اس طرح سے انہوں نے یومیہ 6 ملین عراقی دینار کمانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اتنی ان کی آمدنی تھی. اچھا, یہ اپنا تاثر یہ دیتے تھے یا ان کا یہ اعلان تھا, اور ابھی بھی وہ اعلان کر رہے کہ بھئی میں جو کچھ علاج کر رہا ہوں فی سبیل اللہ ہے, اس کی کوئی فیس نہیں ہے. تو وہاں پر بھی یہی تھا کہ یہ کوئی اپنے اس علاج کا یا جو دم وغیرہ یہ کرتے تھے, روحانی علاج جو اس کا نام دیا انہوں نے, تو اس کی کوئی فیس وغیرہ یہ صاحب نہیں لیتے تھے. البتہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پرچی دے دیتے تھے جس پہ کوئی نمبر لکھا ہوتا تھا, اور مریض سے کہا جاتا تھا کہ فلاں مارکیٹ سے جا کر یہ چیزیں لے آؤ. اب جس جگہ اس بندے کو بھیجا جاتا تھا لینے کے لیے, وہاں پر جو بندہ ہے دکاندار یا مارکیٹ کے اندر,
وہ اس کا اپنا بندہ ہوتا تھا کردستانی صاحب کا. تو وہ شخص جا کے اس دکان پہ یا اس مارکیٹ کے کسی دکان پہ پرچی دیتا تو وہاں سے اس کو وہ چیز ملتی. عام طور پر وہاں سے شہد یا کلونجی وغیرہ منگوایا کرتا تھا, اور انہوں نے یہ لکھا کہ وہ 6 گنا زیادہ قیمت پہ یہ چیز وہاں سے ملتی تھی. یعنی انہوں نے وہاں کام فی سبیل اللہ کا رکھا لوگوں کے سامنے, لیکن پس پردہ ان کا یہ تھا. چلو اس لحاظ سے یہ ہمارے ڈاکٹروں سے تو کم سے کم بہتر ہے نا. ہمارے ہاں تو ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیکل کمپنیوں کی اس پہ ان کو پیمنٹ بھی ہوتی ہے, ان کو دنیا بھر کا کہ ان کو سیر بھی کرائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی وہ پھر مریض کو, بہت سے ڈاکٹر ایسے, میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, جو وہ دوائی لکھ کر دیتے ہیں جو مخصوص میڈیکل سٹورز پہ ہی وہ دوائیاں ملتی ہیں, باقی کہیں پر وہ دوائیاں نہیں ملتی. تو اس طرح سے وہ ڈاکٹر کی ایک اوپر کی آمدنی ہے, اس کا ایک دھندا ہوتا ہے. تو اس شخص نے بھی کچھ اسی قسم کا وہاں پر کام کیا ہوا تھا. اور پھر اس کا اس نے ایک اسپتال نما ایک وہ بھی بنا لیا, کلینک کہلے اسپتال, جس کا نام اس نے مستشفیٰ محمد رکھ دیا, ٹھیک ہے, اسپتال کا نام. اور پھر وہ بہت زیادہ مالدار ہو گیا اس طرح سے. اچھا, موصوف کے بارے میں یہ بات بھی معروف ہے کہ یہ بول کو یعنی پیشاب کو بھی علاج کے طور پر تجویز کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ جانوروں کا یا اونٹنی کا تو پھر بھی ایک روایت بھی موجود ہے, اور ہمارے ہیں وہ قابل قبول بھی ہے بہت سے حلقوں میں. لیکن یہ انسانی پیشاب تک کو بھی کہتا تھا کہ اس سے بھی علاج ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگوں کے علاج کرنے میں مٹی کا استعمال کھانے کے لیے, ٹھیک ہے, ٹیشو پیپر کا استعمال بھی ان کے نسخوں میں شامل ہے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں بہت زیادہ ماہر ہوں ان تمام بیماریوں کا. تو کسی ڈاکٹر نے ان کو ایک ایکسرا دیا کہ بھائی اس ایکسرے کو دیکھ کے بتاؤ اس میں کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایکسرے الٹا پکڑ لیا, ٹھیک ہے, جس کے بعد ان کی ایک تذلیل ہوئی. تو خیر یہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے یا ان کا ایک دعویٰ ہے. اور جس انداز سے ان کے بارے میں خود اپنا ان کا دعویٰ اور جو کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے ان سب کے اندر یہ ساری چیزیں مشترک ہے جو یہاں پر اس مفتی صاحب نے جو کویت کے, میں آپ کو ان کے افتاء سے ان کی فتوے سے جو میں نے آپ کو معلومات دی, تو اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ عراق کے اندر کردستان جہاں پر یہ اپنا ان کا مطب کھولا ہوا تھا انہوں نے, ادھر کے کسی اسپتال میں خاتون کو لایا گیا کہتا ہے. تو اس اچھا یہ جو خبر خاتون والی, یہ بھی جتنے بھی اخبارات کو میں نے دیکھا یا ویب سائٹس پہ جہاں جہاں ان کے بارے میں معلومات ہیں ان سب کے اندر یہ بات تھی. اور یہ خود کردستان کے ایک اخبار روداؤ کے اندر یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ خاتون کو لایا گیا جن کو پیٹ میں تکلیف تھی. جب معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پیٹ کے اندر ٹیشو پیپر بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور جب تفتیش ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے تو فلاں کردستانی جو ملا صاحب ہے انہوں نے مجھے وزن کم کرنے کے لیے نسخہ بتایا تھا کہ میں ٹیشو پیپر کھاؤں. تو اس طرح سے ان کی اس حماقت کی وجہ سے بہت عرصہ ان کا دھندا چلا. لیکن یہ ایک موقع تھا جہاں پر ایک چیز رپورٹ ہوئی اور کہا جاتا ہے, اس اخبار میں بھی لکھا ہے کہ اور بھی کچھ شکایتیں اس کے بارے میں آ رہی تھی. تو اس طرح سے یہ شخص دھر لیا گیا اور اس کو گرفتار کیا گیا. اور اس کے بعد جو وہاں کا وزیر صحت ہے محمد رشید, اخبار میں یہ نام لکھا ہوا ہے, انہوں نے پھر اس کو ایک پاگل یا ایک طب کے تمام اصولوں سے ناواقف شخص کہہ کر ان کے اوپر کیس کیا, ان کو گرفتار کر کے ان کو کچھ دن بند رکھا اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے رہا ہو کے نکل آئے, ٹھیک ہے. یہ پوری جو رپورٹ ہے یہ اس اخبار کے اندر موجود ہے جو کہ کردی زبان میں, عربی میں اور انگلش میں یہ اخبار موجود ہے آن لائن. روداؤ اخبار اس کا نام ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو رپورٹ شائع ہوئی 11 مئی 2017 کو شائع ہوئی تھی. اچھا, اس طرح سے ان کے خلاف کارروائی ہوئی. بہرحال کچھ عرصے کے بعد وہاں سے رہا ہو کے 10 دن تقریباً کہتے ان کو بند رکھا گیا. اور پھر جس طرح ہوتا ہے ضمانت ہو گئی وہاں سے رہا ہو کے, اس کے بعد پھر موصوف جو ہے بدنامی بھی ہو گئی اور پابندی بھی شاید ان پہ لگ گئی, جس کی وجہ سے پھر یہ سعودی عرب کی طرف انہوں نے رخ کیا عمرہ کے نام سے. اچھا, وہاں پر جو کچھ ہوا وہ بھی اسی اخبار کے اندر اس کی رپورٹ موجود, کیونکہ یہ جو اخبار ہے یہ کردستان کا ایک مقامی اخبار ہے, ٹھیک ہے. اور وہیں سے شائع ہوتا ہے تو وہاں پر یہ چیزیں اس کے اندر خبریں اس کے اندر شائع ہوئی. اس اخبار کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اربیل کے اندر ہی ہے یعنی کردستان میں. تو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو جب یہ سعودی عرب گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنے ان رقیہ یا ان دم کا علاج اور روحانی معالجہ اور ان چیزوں کا وہاں پہ ڈنڈورا پیٹا.
تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہجوم جمع ہونا شروع ہوا، ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں پر جو عرب کے اندر رہنے اور خاص طور پر سعودی عرب وغیرہ ہم نے جو سنا ہے کہ وہاں پر اس طرح کے لوگوں کی بہت پذیرائی ہے، دم درود والوں کی، اور اس طرح کے ایک دو لوگوں سے میرا ایک ذاتی میری واقفیت بھی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر اس کی بہت اہمیت ہے. خیر، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ بہت ان کے ساتھ ہجوم رہنے لگا، اور اس ہجوم میں زیادہ تر جو لوگوں کی تعداد تھی، یا زیادہ تر جو لوگ تھے وہ ہندوستان پاکستان کے لوگ تھے جو اس ہجوم میں، یعنی ان کو مل گیا کہ بھئی یہ روحانی علاج اور اس طرح کی چیز. خیر، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان سے وہاں پر بھی ایک حماقت ان سے سرزد ہوئی. انہوں نے ایک شخص کو نابینا بنا کر اس کی ویڈیو بنائی کہ یہ دیکھو یہ شخص نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اور اب میں ان پہ دم کروں گا تو یہ دیکھنا شروع کر دے گا. تو اس ویڈیو کے اندر یہ موجود ہے ان کی چینل کے اوپر بھی. تو اس میں ایک بزرگ شخص کو لایا گیا جن کے آنکھوں پہ انہوں نے ہاتھ وغیرہ پھیرا، کچھ پڑا، اور اس کا تو اس شخص کو نظر آنے لگ گیا، ٹھیک ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو شخص جس کے ساتھ یہ کیا گیا وہ نابینا نہیں تھا، ٹھیک ہے. یہ ایک ڈرامہ تھا، ایک فراڈ تھا، جس کے بعد سعودی پولیس نے مدینہ کے پولیس نے بھی شخص کو دھر لیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، ٹھیک ہے. اور پوچھ گچھ کی اور پتہ کیا، اس کے بعد پھر اس کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا. یہ جو خبر ہے یہ بھی اسی اخبار کے اندر اس کی پوری رپورٹ موجود ہے. اور پھر اس اخبار نے آگے یہ بتایا ہے کہ جب یہ سعودی عرب سے پھر کچھ عرصے کے لیے واپس اپنے علاقے کلک آیا، اور وہاں پر پھر اس نے اعلان کیا، لوگوں کو بتایا کہ میں تو یہاں پر چند دن کے لیے آیا ہوں، یہ علاقہ میرے رہنے کے قابل نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کو میری قدر نہیں ہے، دیکھو میں کس قدر میں ایسے چیزوں کا علاج کرتا ہوں جس کا علاج جدید سائنس کے پاس بھی نہیں ہے، طب میڈیکل سائنس کے پاس بھی. تو یہاں کے لوگ جو ہے نا ناقدر لوگ ہیں، میں اس علاقے میں نہیں رہتا. تو یہ انہوں نے وہاں اعلان کیا. اور پھر جب اخبار والے کہتے ہیں، جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو سعودی پولیس نے گرفتار کیا تھا، تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ گرفتار تو نہیں کیا تھا، البتہ میرے پاس لوگوں کا ہجوم دیکھ کر وہاں کے پولیس نے مجھ سے پوچھ گچھ کی تھی، اور پوچھ گچھ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے نہایت احترام کے ساتھ میرے ساتھ پولیس والے پیش آئے، اور پھر انہوں نے وہاں سے مجھے احترام کے ساتھ جانے کی اجازت دی، ٹھیک ہے. اسی میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے، اسی اخبار والوں نے لکھا ہے کہ جب ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے ایک خلیجی ملک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ مجھے ایک بہت بڑا ہسپتال کھول کے دے گا، اور اس جگہ میں وہاں پر لوگوں کے علاج معالجہ کروں گا. تو یہ ان کے خلاف دوسری کارروائی تھی جو سعودی عرب کے اندر ہوئی. اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر اعلان کیا یوٹیوب کے اوپر بھی اور اپنے سوشل میڈیا پہ کہ اب جو ہے میں وارد ہو رہا ہوں استنبول میں، ترکی کے اندر. تو وہ اس کے بعد پھر یہ شخص ترکی تشریف لے کے گیا. اچھا، ترکی کے اندر استنبول میں انہوں نے پھر وہاں پر دوبارہ اپنے مطب کا کام شروع کیا، علاج معالجے کا. تو شفق نیوز کے مطابق، جو کہ عراق کا ایک نیوز ہے، انہوں نے جو ترکی کا جو نیوز چینل ہے DHA، یہ ہمارے والا نہیں، ٹھیک ہے، DHA تو یہاں پر خیر، تو اس کے توسط سے خبر لگائی ہے کہ 3 اگست 2021 کو شہر کی پولیس نے، استنبول کے شہر کی پولیس نے ملا علی کلک کے مکتب کو بند کر دیا اور 3 ملازمین کو تحویل میں لے لیا. موصوف کا تعلق کردستان سے ہے اور طب نبوی کے ذریعے علاج کا دعوے دار ہے. اس اخبار میں یہ وہی شخص ہے جن کے خلاف 2020 میں سعودی پولیس نے کارروائی کی تھی. اس پر الزام تھا کہ اس نے ایک شخص کو نابینا بنا کر اس کا علاج کیا، اس لیے فراڈ کے الزام میں گرفتار ہوا، ٹھیک ہے. یعنی یہ بتا رہے کہ یہی وہ شخص ہے جن کے ساتھ سعودی عرب میں یہ ہوا تھا. ایک ترک خاتون کے مطابق وہاں موصوف کے خلاف یعنی ترکی میں کافی شکایت درج ہوئی تھی. جس وقت پولیس پہنچی وہاں پر موصوف نہیں تھے، اس لیے یہ تو بچ گئے، لیکن جو وہاں پر انہوں نے کام کرنے کے لیے جو چند لوگ رکھے تھے ان کو گرفتار کیا گیا. یہ ان کے خلاف تیسری کارروائی ہوئی. اس کے بعد موصوف جو ہے وہ آپ کے مملکت خداداد پاکستان میں تشریف لے آیا ہے، اور یہاں پر جس انداز سے ان کی پذیرائی ہو رہی ہے، جس انداز سے ان کو ریاستی تو سرکاری سطح پر ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کل کو یہی شخص دوبارہ اگر اس طرح کی کسی معاملے میں دھر لیا جاتا ہے یا یہ اسی طرح کی لوگوں کو علاج کے نام پہ اور جن چیزوں کا ٹھیک ہے دم کا اور یہ چیزوں کا علاج ہمارے ہاں پر لوگ کرتے بھی ہے اور لوگوں کو اس پر اعتقاد بھی ہے، میں تھوڑی سی بات آگے اس پہ کروں گا، لیکن اگر یہ شخص جس انداز سے انہوں نے اپنا تاثر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ابتدائی طب کا طالب علم
اور ایک عام شعور رکھنے والا شخص جو ہے وہ ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ایک دم کے ذریعے یا ایک شف کے ذریعے، ایک پھونک کے ذریعے جو ہے نا نابینا انسان کو بینا کر دے یا بہروں کو کے کان کو ٹھیک کر دے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جن امراض کے میں نے آپ کو بتایا کہ ان سب چیزوں کا، اور یہ علاج جو ہے وہ یا تو کچھ ٹوٹکوں سے یہ کرتا ہے یا کچھ پڑھ کے کرنے کا یہ دعوے دار ہے۔ تو خیر یہاں پر جو پذیرائی ملی آپ نے دیکھا ہوگا، اسد قیصر ان کو کچھ پہنا رہے، اس کے بعد طاہر اشرفی کے ساتھ ان کی ایک پوری گفتگو موجود ہے اس سوشل میڈیا پہ، جس انداز سے اشرفی صاحب ان کا استقبال اور جس انداز سے ان کی تعریف اور پاکستان میں جس انداز سے ان کو خوش آمدید کہا گیا، حیرت ہوتی ہے۔ تو یہ سب ایک پروٹوکول کے ذریعے، باقی حالانکہ سعودی عرب پہ ایسا کچھ نہیں تھا، ترکی گیا وہاں نہیں، اپنے علاقے میں ان کے اوپر فراڈ کا اور غیر قانونی مطب کھولنے کا اور کچھ بھی صنعت اور اتھارٹی نہ ہونے کے باوجود لوگوں کے علاج معالجہ کر کے لوگوں کی صحتوں کو خراب کرنے کا اس کے اوپر کیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص کو آپ کا ایک سرکاری سطح پہ جس انداز سے، وجہ کیا؟ کیونکہ جو دور چل رہا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جادو کا دور چل رہا ہے، دم درود کا دور چل رہا ہے، ٹونوں کا دور چل رہا ہے، کالے بکروں کے ذبح ہونے کا دور چل رہا ہے، سوئیاں چبونے کا۔ تو اس دور کے اندر ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو پھر پذیرائی ملے گی۔ پھر آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے جو اعلان کیا تھا 2 سال پہلے کہ میں روحانیت والی یونیورسٹی بنانا، ایک ایسی یونیورسٹی جہاں روحانیت پڑھائی جائے گی، تو ہو سکتا ہے اس روحانیت کی ایک 3 سال کے بعد ان کو کوئی شخص ملا ہے کہ یار اب وہ جو روحانیت ہم جس کی بات، روحانیت یہ انہوں نے کہا تھا، ٹھیک ہے، لفظ تو روحانیت ہے، تو شاید ان کو ہوگا کہ بھئی اب بندہ مل گیا ہے تو چلو اب ہم جس یونیورسٹی کا خواب دیکھ رہے تھے، اللہ کرے ان کو وائس چانسلر لگا دے اور پھر وہ روحانیت کی یونیورسٹی ان کی بن جائے۔ اچھا، اب جو ان صاحب کا یہ دعویٰ ہے یا اس طرح کے اور جو اس طرح کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں، ان دعووں کو پرکھنے کے کیا معیارات ہیں، یعنی ہم کس طرح سے پرکھیں گے کہ اس طرح کا دعویٰ درست ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس تو بنیادی طور پر 2 معیارات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو عقل اور سائنس کا معیار ہے جس کے اوپر پرکھ کے انسان کہہ سکتا ہے کہ بالکل بکواس ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس عقلی اور سائنسی میتھڈ کے تھرو اگر دیکھا جائے تو اس شخص نے جو کچھ بھی دعویٰ کیا ہے، جو سائنسیت اور عقلیت کے لوگ ہیں، وہ تو بیک جنبش قلم اس بات کو، ان کے اس دعووں کو مسترد کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا ہے مذہبی، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ اب یہ جو عقلی اور سائنسی ہے، اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال میرے بہت پسندیدہ لکھاری اور دانشور محترم حاشر ابن ارشاد صاحب کی ایک تحریر آج نظر سے گزری جو انہوں نے اسی حوالے سے لکھی، تو میں اس میں سے ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سائنسیت اور عقلیت کو ماننے والے لوگ ہیں، جو سائنس اور عقل کے معیار پہ چیزوں کو پرکھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بالکل ایک بکواس، بالکل ایک مذاق اور بالکل ایک بیہودہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ارشاد صاحب، حاشر ابن ارشاد صاحب لکھتے ہیں کہ اگر مالا گردستانی صاحب میرے قائم کردہ کنٹرول انوائرمنٹ میں میرے منتخب کردہ میڈیکلی سرٹیفائیڈ ایک گنگے، ایک بہرے اور ایک اندھے کو مکمل صحت یاب کر دیں تو خادم ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت میں مبلغ 50 لاکھ پیش کرے گا۔ تاہم اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو وہ پبلکلی اعتراف کریں گے کہ وہ ایک فراڈ ہیں اور اتنی ہی رقم خادم کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے۔ ہاتھ کنگن کو عارضی کیا۔ یاد رہے کہ مثال کے طور پر گنگے کو صحتیاب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کہہ دے۔ اللہ کا لفظ کوئی کمپلیکس لفظ نہیں ہے اور غوں غاں کرنے والے اکثر گنگے یہ لفظ ادا کر سکتے ہیں، یہ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ یہ لفظ ادا ہو رہا ہے۔ جن مریضوں کو صحتیاب کرنے کا دعویٰ ہوگا ان کی پوری میڈیکل ہسٹری علاج سے پہلے عوام کے سامنے رکھی جائے گی اور مبینہ علاج کے بعد ڈاکٹروں کو ایک پینل ان کا معائنہ کر کے علاج کی کامیابی اور ناکامی کی تصدیق کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی کہ جو اس اپروچ کے یا اس منہج پہ سوچنے والے لوگ ان کے لیے تو ان چیزوں کو قبول کرنا یعنی ایک سیکنڈ کا کام نہیں ہے، وہ فوراً ایسی چیزوں کو مسترد کر دیں گے۔ اچھا، اب دوسرا ہے مذہب کے ماننے والے یا جو مذہب کو ہر بات کا، ہر چیز کا معیار سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، اصل میں جس انداز سے یہ دعویٰ کیا گیا یا اس طرح کے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں یا جس لوگ دم وغیرہ سے علاج کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ حقیقتاً جدید جو میڈیکل سائنس ہے یا خود جو سائنس کا میتھڈ اس سے الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس کے اندر آپ نے کچھ الفاظ کی ادائیگی سے کسی مریض کو ٹھیک کر دیا، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی چیز جس کا اس علاج سے یا اس بیماری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ نے اس کا استعمال کیا اور کہا کہ یہ
اگرچہ سائنس نے اس چیز کو علاج کے طور پر دریافت نہیں کیا، لیکن میں ایک بطور کرامت ایک الوہی طاقت میرے اندر ہے یا مجھے دی گئی ہے، جس کے ذریعے میں نے اس چیز کے اندر یہ تاثیر پیدا کی، جس کی وجہ سے اس چیز کا یہ علاج ہوتا ہے۔ تو یہ جو منہج ہے یا یہ جو سوچنے کا انداز ہے، یہ حقیقت میں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ خرق عادت، ٹھیک ہے، خارق عادت معاملہ ہے، یعنی جو ایک روٹین کا، جو ایک لا آف نیچر کا، جو قانون فطرت جو متعین ہے، اس سے ہٹ کر آپ نے یہ کہا کہ میں کوئی کام کر سکتا ہوں یا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس چیز کی مذہب کے اندر بالکل گنجائش موجود ہے اور تمام مذاہب کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، سوائے ایک دو مذاہب جن کو عام طور پر الہادی مذاہب سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ حقیقتاً مذہب کے مطالعہ کرنے والے لوگوں میں اکثر کا یہ خیال ہے کہ ان کو الہادی نہیں کہا جا سکتا، خیر ہم اس طرف نہیں نکلتے ابھی۔ تو باقی دنیا میں جتنے بڑے مذاہب ان سب کے اندر اس چیز کی بالکل گنجائش موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ خرق عادت کوئی کام ہونا۔ اچھا، اب یہ جو خرق عادت کام ہے یا خارق عادت جو کام ہے، جو لا آف نیچر سے ہٹ کے جو کام ہوتا ہے، اس چیز کو معتزلہ کے علاوہ جو مسلمانوں میں ایک ریشنلسٹ ایک مکتب فکر تھا، اس کے علاوہ باقی تمام مکاتب فکر، یہاں تک کہ خوارج کی طرف بھی منسوب ہے کہ وہ بھی اس طرح کی چیزوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن معتزلہ تو البتہ اس طرح کی خارق عادت چیزوں کو نہیں مانا کرتے تھے، لیکن باقی تمام مسلم فرقے، چاہے وہ شیعوں کے ہو یا شیعہ فرقے ہو یا سنی اور سنیوں کے تمام فرقے ہو، تو ان سب کے ہاں خرق عادت کا امکان موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ جو خرق عادت امور ہے، اس کے ہمارے ہاں اہل مذہب کے یا خاص طور پر جو مسلم مکاتب ہے، انہوں نے اس کی کچھ قسمیں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو جس کو ہم یہ کہیں گے کہ جو خارق امور جو معاملات ہے، خرق عادت جو امور ہے، جو چیزیں ہیں، جو لا آف نیچر کو یا لا آف فطرت کو توڑ کر یا اس کے خلاف کوئی کام سرزد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مثال ایک شخص کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کا کام جلانا ہے لیکن اس شخص کو نہیں جلایا، تو یہ خرق عادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کچھ قسمیں کی گئی، ایک تو ہے معجزہ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تمام مسلم مکاتب کا یہ متفقہ ہے کہ یہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت اسلامیہ میں معجزہ اللہ کے اس فعل کو کہتے ہیں جو موافق عقل اور خلاف دستور اور خلاف عادت بغیر کسی اسباب ظاہری اپنے کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرے۔ تو یہ تمام مذاہب والے اور تمام مسلم مکاتب اس چیز کے قائل ہے۔ معجزے کے معتزلہ نے بھی انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے، دلیل نبوت ہونے نہ ہونے پہ ایک اختلاف ہے، لیکن جو جدید معتزلہ ہے، جو سر سید سے جس کی ابتدا ہوتی، انہوں نے اس کا بھی بالکل ہی انکار کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی ان آیات کی وہ تعویل یا وہ مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی جس سے وہ ایک امور عادیہ میں سے وہ چیزیں بن جائے، ٹھیک ہے، وہ ایک لا آف نیچر کے مطابق کی چیز بن جائے۔ خیر، ایک تو یہ ہو گیا جو خلاف عادت یا جو خرق عادت جو چیزیں وجود میں آئی یا جو چیزیں مانی جاتی ہیں، اس میں سے ایک ہے معجزہ۔ دوسری چیز ہے کرامت۔ کرامت کی ڈیفینیشن یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ نیک امتی کے ہاتھ پر خرق عادت یعنی عام عادت سے ہٹ کر کوئی بات یا کوئی کام صادر ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ تیسری چیز ہے استدراج۔ اب یہ کرامت میں تو یہ شرط تھی نا کہ وہ کام تو خارق عادت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کرامت اور معجزے میں بھی بہت سے فرق ہے، اور باقی چیزوں یہ سب، یعنی میں صرف اس کو مثال یہاں پر اس لیے دے رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ لا آف نیچر جہاں ٹوٹ جائے، جس کو تسلیم کیا جائے کہ یہاں پر لا آف نیچر ٹوٹ گیا ہے، قانون فطرت یہاں پر ٹوٹ گیا ہے، یہ چیز ان سب میں مشترک ہے۔ باقی اس کی تفصیلات کے اندر، اس کی شرائط اور اس کے اندر جو فرق ہے وہ علم کلام کے تمام کتابوں میں جہاں پر یہ بحث ہے آپ کو یہ چیز مل جائے گی، خاص طور پر معجزے کی بحث کے اندر یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں پر میں صرف وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خرق عادت چیزوں کو ماننے کی گنجائش مذہب کے اندر بہرحال موجود ہے۔ تو تیسری چیز ہے استدراج۔ استدراج کیا؟ یہی بات جو کرامت سے متعلق کہی گئی ہے، وہ اگر کسی فاسق، فاجر، بدکردار، ملحد یا کسی غیر مسلم کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہو جائے، بعینی وہی چیز جس کو یہ لوگ کرامت کہہ رہے ہیں، تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے یا مکر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز ہے معونت، ٹھیک ہے۔ اب معونت کیا ہے؟ بعینی ہی یہی بات جو کرامت کی ڈیفینیشن ہم نے کہی، وہ اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے جو مجہول الحال ہو، یعنی جس کے بارے میں نہیں پتہ کہ وہ فاسق، فاجر ہے، متقی، پرہیزگار ہے، نیک ہے، بد ہے، اس کا مذہب کیا تھا، لیکن اس شخص کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جو خلاف عادت ہے، تو اس کو یہ علم کلام میں لکھا ہے کہ اس کو معونت کہا جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جس کو خذلان اور نکبت کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، یعنی کسی شخص کو رسوا کرنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی جھوٹا مدعی
یا نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا ولایت کا دعویٰ کرنے والا کوئی خارق عادت کام کرنا چاہے اور وہ کام الٹا ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کی مثال لکھی ہے کہ مسیلمہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک شخص کو لایا گیا جس کی ایک آنکھ خراب تھی، تو اس نے اس کو اپنی کرامت یا معجزہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں اس کی آنکھ ٹھیک کروں گا. تو جب اس نے اس کی اس خراب والی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی صحیح آنکھ بھی چلی گئی، ٹھیک ہے. تو اس کو خذلان کہا گیا. یعنی یہ بھی خلاف عادت ہے نا کہ آپ نے ایک شخص کی آنکھ کو جو خراب تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو اس کی جو صحیح آنکھ ہے وہ بھی چلی گئی، اور اس کے اندر کوئی قانون فطرت کو فالو نہیں کیا، آپ نے کوئی چیز مار کے اس کی آنکھ نہیں پھوڑی، بلکہ خلاف عادت خلاف فطرت یہ کام ہوا. تو یہ اسی طرح سحر، جادو جس کو ہم کہتے ہیں، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہوئی ہے. شعبدہ بازی، ہاتھ کی صفائی، ان چیزوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جس کو ہم باقاعدہ وہ جادو کی قسم جس پہ اختلاف ہے کہ یہ کوئی جادو ہے یا نہیں، تو وہ بھی یہی چیز ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی خارق عادت کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو سحر یا جادو کہا جاتا ہے. تو مذہب کے اندر رہ کر تو خارق عادت کی گنجائش موجود. اب ایسا کوئی شخص اٹھ کے اپنی کرامت کا دعویٰ کرے یا اس کی اس طرح کی کسی حرکت کو دیکھ کے لوگ کرامت کا اور حقیقت کا دعویٰ کرے، ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر اہل مذہب اگر وہ اس کے مسلک کا ہے اور اس کے ساتھ کوئی مسلک کی تعلق ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے مسلک کا بندہ بالکل ایماندار دیانتدار ہے، تو اس مسلک کے لوگ اس کو مانیں گے، دوسرے مسلک کے لوگ اس پہ حملے کر دیں گے، جھوٹا کہہ دیں گے، مکار کہہ دیں گے. لیکن نفس مذہب کے اندر اس طرح کے خارق عادت امور کا، لا آف نیچر کو ٹوٹنے کا یا اس کو توڑنے کا ایک بہرحال عقیدہ اور تصور موجود ہے. اور میرے خیال سے پھر اس قسم کے لوگ آ کر اسی تصور کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اور دیکھیں ہمارے ہاں بھی دم کرنے والے لوگ ہیں، خود میرے والد صاحب بھی کرتے تھے، اور بھی یہاں پر بہت سے لوگ اس طرح ہیں جو بہت نیک نیتی سے ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے علاج ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کا نفسیاتی اس کی توجیہ بھی پیش کریں گے، ٹھیک ہے، اور کرتے بھی ہے. ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہے، لیکن جس انداز سے ان موصوف کے ساتھ ہوا، جس انداز سے ان کے اپنے علاقے میں ہوا، سعودی عرب کے اندر ہوا، ترکی میں ہوا، اور اب پاکستان، اور پھر جو سب سے زیادہ اچنبھے کی اور سب سے زیادہ حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سرکاری سطح پہ اس شخص کو وہ پروٹوکول دیا جو کسی ایسے ملک کے کسی اعلیٰ عہدیدار کو دیے جاتے ہیں جو کسی اور ملک سے آپ کے ملک میں کسی سرکاری دورے پہ آئے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر سب سے زیادہ جو حیرت ہوئی ہمیں کہ اس شخص سے ملنے والوں میں، چلو خان صاحب اور اس کے جو لاؤ لشکر ہے اس کو تو سمجھ میں آتا ہے، وہ ایسے ہی لوگ ہیں، لیکن آپ کے سابق وزیر اعظم پاکستان محترم یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ان صاحب کو ملنے کے لیے، اب یہ نہیں پتہ کہ اس شخص کے ساتھ جو پاکستانی لوگ ہیں انہوں نے گیلانی صاحب کو ملنے کے لیے کہ وہ مہمان آپ سے ملنے آ رہے ہیں اس طرح، اور اس شخص کو اس کا بہت فائدہ ہوا اور اس نے اپنے یوٹیوب چینل پہ لگایا ہوا ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم نے میرا استقبال کیا، ان سے ملاقات، اور کئی ویڈیوز انہوں نے لگائی کہ پاکستان نے میرا شاندار استقبال ہو رہا ہے، لوگ مجھے ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، پاکستانی عوام نے بہت میرا اور پاکستانی حکومت نے میرا بہت استقبال کیا. تو یہ چیز تھوڑی سی ہمارے لیے حیرت کی ہے. باقی میں نے یہ چاہا کہ کچھ اس شخص کی حقیقت جو کچھ تھوڑی سی ہم نے اس کے بارے میں معلومات جمع کی وہ آپ کے سامنے رکھ دیں. بہرحال یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو ان کے اپنے نام کے ساتھ، تو سب سے پہلی بددیانتی یا کسی شخص کی بے ایمانی کی نشانی یہ ہے نا کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہے، نہ پی ایچ ڈی ہے، نہ آپ نے کوئی میڈیکل سائنس میں کوئی ڈگری لی، تو آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیوں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کے اوپر کیسز ہوئے، ان تینوں ملکوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، تو اب آپ یہاں پر تشریف، لیکن چلو اس کا بھی تو قصور نہیں ہے نا. آپ جس ملک کے کا حکمران طبقہ، جن جو پالیسی بنانے والے ہیں، جن کے کو ووٹ دے کے آپ لوگوں نے اگر دیے ہیں، لوگوں نے آگے بھیجا ہوئے، جب وہ ایسے ہیں اور ان کی طرف سے یہ تاثر ملے گا تو ایک میرا جیسا ایک عام آدمی تو سوچنے پہ مجبور ہوگا نا، وہ تو اس کو ایک بہت اہمیت دے گا، ٹھیک ہے. اس کو یہ لگے گا کہ واقعتاً یہ کچھ ہے، کیونکہ حکومت پاکستان اس شخص کے حرکات اور سکانات یا اس کے اعمال یا اس کو جو ہے نا کی تصدیق کر رہی ہے حکومت، اور حکومت کے کارندے اس شخص کا اس طرح سے استقبال کرے تو اس کی کوئی حقیقت ہوگی. تو جو کچھ اس کے بارے میں چیزیں ہمیں ملی وہ ہم نے آپ سے شیئر کر دی. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ. اور آخر میں صلاح الدین صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ہمارا سارا ریکارڈنگ کا کام ان کے ہاتھ سے ہوتا ہے. اللهم صل على محمد. هذا ابو الابل. شكرا جزيلا استاذ.
هسه شوف انا اصرف بول عندنا حليب لا اجيب سريع حليب. شوف هسه هذا شوف هذا حليب الابل شفتوه بعيونكم. ايوه هسه اشربها شفاء فيروس الكبد. شوف اللهم صل على محمد وال محمد. شوف تعال ابني تعال حبيبي سريع ويا معنا الشيخ صالح. شوف هذا يبول تعال حبيبي الغالي. شوف يبول شوف هذا البول ولا بيش محمد جان ولا بيش. تعال ابني امامي. شوف الله اكبر الله اكبر. هذا بول احسن علاج شفاء. شوف ورفته. شوف هذا البول الاستاذ بارك الله فيك. شوف نعم محمد. شوف هذا البول الابل هسه اشربه امامكم ويا حليبه. بارك الله استاذ صالح. هسه اذا اجيب هذا الاخوي يجيب الحليب مال بوش. خليه هذا البول شفتوه مباشر. بارك الله فيك تعبنا. السلام عليكم. شوف جلاس حليب البقر مع البول حليب بوش. بارك الله عفوا والله ما حلبه. شوف خلطناه شفتوا بعيونكم. هسه اشربه يم الجمل. الشيخ صالح تعال يمي معي حتى امام. شوف هذا احسن علاج. تعال ابني هنا. بارك الله فيك مع الشيخ صالح. شوف هذا البول مع الحليب شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بول الابل شفاء لكل الامراض خاصه الفيروس الكبد والمرض انسداد بالكبد والمرض السرطان والالتهابات. شوف هسه اشربها انا صايم ولكن اشربها هذا السنه. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بسم الله هذا بول الابل وحليبه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ابني شوي اللي جاي عدل. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سقاني واجعلني من المسلمين. وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شربنا بول ابن وحليبه. وهذا مع الجمل الحلوين مع الاستاذ صالح. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. وهذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كل الناس اللي مصاب فيروس الكبد والسرطان والالتهابات يشربوا الابن وحليبه وساعة يسمع القرآن بالهيدفون يطيب بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ جزاك الله خير. كيف صحتكم؟ جزاك دكتور. اريد اعرفك منو جنابه. اهلا وسهلا بكم في بلدكم. اهلا وسهلا بكم. هذا بلدكم. جزاك الله خير. ونحن اخوانكم. جزاك الله. ونحن نحبكم بوجوه الكثير وواحد وجه. لانه انتم بالمكان الذي مكان في قلوبنا. جزاك الله. انت شيخنا. طيب شيخ اريد اعرفك انت منو اعرفك. انا رئيس مجلس علماء باكستان. جزاك الله. وممثل خاص لرئيس الوزراء باكستان لشؤون الشرق الاوسط وبيان الديني للحوار بين الاديان. تشرفنا. الله يبارك فيك. تفضل. حياكم الله. حياكم دكتور. تفضل. جزاك الله خيرا. تفضل استاذ. السلام عليكم شيخ. هذا اخونا قاسمي. جزاك الله خير. تفضل دكتور قاسم. نائب امين العام لمجلس العلماء باكستان. شرفنا بحضرتكم ان شاء الله تعالى. دكتور بسم الله والصلاه والسلام على رسول. اولا اتقبل راسكم تشرفنا بكم. انني احفاد صلاح الدين ايوبي. نريد قبل نموت أنا كما عرفت نحن نحبكم لأنه نحن صلاح الدين أيوبي. الله أكبر. وفي دمنا الأقصى. والله بارك الله فيك. أنا معكم. وقبل أموت أريد أمشي على طريق أحفادي نفتح مستشفيات. هنا جئت لهنا تكلمت مع الحكومة المحترمة الباكستانية استاذ على قلوبنا. نعم. نفتح مستشفيات طبنا ب 10,000 طالب وطالب معلم. هذا العلم عمري 50 سنة قبل أرتحل من هذا الدنيا الوقتية. أريد نعلم طالب وعندي 15 كتب والحمد بفضل الله أصنع 250 دواء لكل الفيروسات. ما شاء الله. والسرطان والكانسر. احنا نبي علاج لأمريكا والأوروبا من غدا بإذن الله. نعم. الحكومة الباكستانية قال على عين على راسنا احنا معك. قالوا دكتور علي احنا معك في كل شيء. أنا عارف في خدمتكم بدون مقابل في سبيل الله. شيوخنا انتم تصيرون شيوخنا على راسنا. انتم تصير اميرنا حتى نعلم طالب وطالبات. حتى احنا نبيع العلاج الفيروسات والكانسر. ليس احنا نشتري في امريكا واوروبا لان احنا عندنا اسلام وعندنا شيوخ كبار والطيبين والشريفين. جزاك الله خير شيخنا العزيز حبيبنا المحترم. باكستان وأهل الباكستان هذا بلد لكل مسلم الذي قال لا إله إلا الله. باكستان لأنه أساسنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا البلد أسس على بنياء على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحن نقول لكم أهلا وسهلا مرحبا في بيتكم وفي بلدكم. ومن الحكومة الباكستانية
أي شيء لمصالح الأمة، لمصالح الإنسانية، لمصالح المسلمين، لمصالح البلدين، نحن حاضرين. نحن حاضرين ونحن نعمل أي خدمة الذي قدر استطاعتنا للإنسانية وللمسلمين. والشيء المهم الذي أنا أريد أقول لكم، نحن نحب الأكراد ونحن نحب صلاح الدين أيوبي. عندكم علم رئيس الوزراء باكستان هو أعطيت أمر ليعمل أفلام على صلاح الدين أيوبي مع الأتراك. والثاني الأقصى وفلسطين في اللي مثل الدم لنا. يعني الحمد لله قال لي كبار شخصيات من الأردن من مصر تعالوا ونذهب معنا إلى أقصى. أنا قال أذهب إلا أنا آخذ تأشيرة من حكومة الفلسطينية لما فلسطين حرة. ثاني الحمد لله قال رئيس فلسطين الأخ أبو مازن، وهو قال مجاهد الفلسطين في باكستان هو شيخنا شيخ طاهر. هذا هو قال أمام العالم بالمصر. فهذا فخر وإعزاز، وأهلا ومرحبا بكم في باكستان. وعندي سفر لكنه سفير العراقي الله يجزيهم خير هو قال لي قبل ساعتين، قال الشيخ موجود وأنتم موجود في بيت واحد صاحبنا، فثم أنا أتصل وأنا قال هو خرج منه. فالله يجزي الخير لأخ محمود، هو قال نحن في فندق سرينا وأنا حضرت هنا للقاء بكم ونحن حاضرين حقيقة. الله يجزيكم الخير. صلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.